الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم. میرا نام حارث مختار ہے. بائی پروفیشن آئی ایم اے لائر. میں نے سورہ رحمان 7 سال پہلے سنی تھی اور سننے کی وجہ میری ایک تکلیف بنی تھی جس سے میں تقریباً 1 سال سے گزرا تھا. اٹ واز ریلیٹڈ ٹو مائی ہیلتھ. آئی کوڈ فیل سم تھنگ اسپننگ ان مائی ہیڈ. آئی وینٹ ٹو اے ڈاکٹر اینڈ آئی ٹولڈ ہم دا سچویشن. اور اس نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں چکر آتے ہیں. میں نے اس کو بتایا کہ مجھے چکر نہیں آتے، مگر مجھے میرے سر میں کوئی چیز لائک سم تھنگ از ناکنگ اور اسپننگ. تو ڈاکٹر کو سمجھانا بہت مشکل تھا کیونکہ ڈاکٹرز کو لگتا تھا کہ اس کو ورٹیگو کا مسئلہ ہے، مگر مجھے ایسا مسئلہ نہیں تھا. اٹ واز ریئلی اریٹیٹنگ فار می. 1 سال سے میں اسے گزر رہا تھا. خیر، ایک ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کے دیں اور اس نے مجھے کہا کہ تم ان دوائیوں کو کھاؤ اور اگر تمہیں اس سے فرق نہ پڑا تو تمہیں کچھ ٹیسٹس کروانے پڑیں گے. ان ٹیسٹس کا نام سن کے میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. خیر، میں نے وہ دوائیاں کھائیں اور مجھے ان سے بالکل بھی فرق نہیں پڑا. کچھ دنوں بعد مجھے میرا ایک دوست ملا جس نے مجھے سورہ رحمان کا میسج دیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تم سورہ رحمان 7 دن اسی طریقے سے سنو اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. مگر میری نالائکی کا عالم یہ تھا کہ میں نے سورہ رحمان سننے کے بجائے پڑھنا سٹارٹ کر دی. میں نے جب 7 دن پڑھی اور 8ویں دن میں نے اس کو بتایا کہ یار مجھے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑا، تو اس نے میرے سے پوچھا کہ تم نے سورہ رحمان کس طرح سے سنی ہے. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے سنی نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے. دین ہی ٹولڈ می کہ یہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. یہ ایک بہت بڑے فقیر ہیں جن کا یہ میسج ہے. تم اور میں اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے، لہٰذا تم اس کو سنو اور 7 دن اسی طریقے سے سنو. سیم ڈے آئی اسٹارٹیڈ لسننگ سورہ رحمان. اور جب میں نے اس کو سنا، وہ جذبات، وہ محسوسات کو میں الفاظ کی شکل تو نہیں دے سکتا. آل آئی کین سے از کہ اگر کوئی اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے تو وہ 7 لگاتار دن خود سورہ رحمان سن کے دیکھے. مجھے یقین ہے کہ اس کو میرے سے بھی زیادہ اچھا محسوس ہوگا. 7 دن بعد میری تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سورہ رحمان سننے کے بعد کہانی سٹارٹ ہوئی. میں تو یوں کہوں گا کہ زندگی ہی سورہ رحمان سننے کے بعد سٹارٹ ہوئی. جب میں نے سورہ رحمان سنی تو مجھے اللہ کی رحمت اس قدر محسوس ہوئی. رحمت تو یقیناً پہلے بھی تھی، لیکن رحمت ہونے کے باوجود بھی رحمت کا احساس نہیں تھا. سورہ رحمان سننے کے بعد میرے اندر جو احساس پیدا ہوا اس سے مجھے اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملا. اینڈ آئی ڈسکورڈ کہ میرے اندر ایک اتنی بڑی پرابلم ہے جس کا مجھے آج سے پہلے نہ کبھی علم تھا اور نہ ہی شاید کبھی علم ہوتا. اور وہ پرابلم میری سوچ تھی. مائی نیگیٹو تھنکنگ، مائی لیک آف فوکس، مائی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایوری تھنگ. میں اپنی زندگی میں سیریس نہیں تھا. ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس میں اٹس ویری کامن کہ ہمارا فوکس کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اسی طرح سے میں بھی ایک بہت ہی ویک اسٹوڈنٹ تھا. میرے فرینڈز، فیملی اور ٹیچرز مجھے کہا کرتے تھے کہ یو کی ناٹ ایون کمپلیٹ یور اسٹڈیز. مگر اللہ کی رحمت سے آئی پرووڈ دیم رانگ. آئی کمپلیٹڈ مائی اسٹڈیز، آئی ڈیڈ مائی فردر اسٹڈیز. نتھنگ واز سپر نیچرل. ایسا نہیں تھا کہ میرے مارکس خود لگ جاتے ہوں. آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ ہارڈ. میرا ماننا ہے کہ جب اللہ کی رحمت آپ پہ آتی ہے تو وہ ایک کمپلیٹ پیکج کے ساتھ آتی ہے. نہ ہی آپ کی تکلیف، بیماری، مشکلات دور ہوتی ہیں، بلکہ آپ کی سوچ بھی بدلتی ہے. اور میری بھی اسی طریقے سے سوچ بدلی. I became serious towards my life. I became focused. I became confident. اور سورہ رحمان سننے کے بعد اس کو پھیلانے کا بھی حکم ہے. میں نے سورہ رحمان پھیلائی. میں نے ان لوگوں کو جو میں شروع سے جانتا تھا، جن کو میرے فیملی، مائی فرینڈز، مائی کزنز، مائی ریلیٹیوز اور جو بھی ارد گرد میرے لوگ تھے، میں نے سب کو سورہ رحمان کا میسج دیا. اینڈ ان 7 years I witnessed کہ جس نے بھی اس میسج کو سنا اس کی زندگی میں بہت ہی حسین تبدیلی آئی. ان کی بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات دور ہوئیں اور سب سے بڑھ کے ان سب کی بھی میری طرح سوچ بدلی.
سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ رحمان پھیلانے کا سب سے زیادہ فائدہ بھی مجھے ہوا. آئی بیکیم اے ویری کائنڈ ہارٹ پرسن. میرے دل میں اس قدر نرمی آئی. اس کی میں اگزامپل اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی فیملی میں دیکھیں کسی ایک شخص کو کوئی خطرناک بیماری ڈائگنوز ہو جائے تو اس بیماری سے نہ ہی صرف وہ شخص سفر کرتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی اور ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اسی تکلیف کا سامنا کرتے ہیں. ایک مینٹل ٹراما، ایک انزائٹی، ایک مایوسی، ڈپریشن، ہسپتالوں کے چکر، اور انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں جب آپ کسی کو سورہ رحمان کا پیغام دیں اور اس کی بیماری دور ہو جائے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ واپس آ جائے اور ان کے گھر کی خوشیاں واپس آ جائیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا اور سب سے بڑھ کے اللہ کتنا خوش ہوگا. خیر، آئی نوٹسڈ کہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، میں بھی ٹھیک ہو گیا، لوگوں کو بھی فرق پڑا اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو میرے ہاتھ سونے کی چڑیا لگ گئی ہے. آئی کالڈ مائی فرینڈ جس نے مجھے سورہ رحمان کا میسج دیا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہیں یہ میسج کہاں سے ملے؟ تو ہی ٹولڈ می اباؤٹ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ. میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تو نہیں ملا، مگر میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی وارث سید بابا جی سے ملا، اور ان سے ملنے کے بعد مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا، کیونکہ ہی از دا اونلی ون ہو شوڈ اس دا ٹرو پکچر آف قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ. بابا جی کی صحبت سے مجھے جو ملا، شاید میں اپنی پوری زندگی بھی محنت کرتا رہتا تو میرے کسی بھی محنت سے مجھے وہ کچھ نہ ملتا جو مجھے بابا جی کی صحبت سے ملے. اینڈ دیٹ از دا کانفیڈنس ٹو لیو یور لائف ود کریج، اے فیئرلیس لائف. ایک ایسی زندگی جس میں آپ اپنی سوچوں کے، اپنی نیگیٹو تھنکنگ کے غلام نہ ہوں. ہی گیو اس دا کریج to serve humanity by spreading this beautiful message of Surah Rahman. It's not about the quantity of life. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی زندگی 100 سال ہے یا چند سانسیں. It's all about the quality of life. یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے خوش ہیں. جتنی بھی ہو زندگی بس اس کی رحمت سے بھری ہوئی ہو. اور اگر میری زندگی میں یہ ممکن ہو سکے تو صرف اور صرف سورہ رحمان سننے سے، سورہ رحمان پھیلانے سے اور بابا جی سے ملنے سے، ان کی صحبت کی وجہ سے ممکن ہو سکے. میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھیے، قرآن پاک مکمل شفا ہے. تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری، ذہنی الجھن، نفسیاتی کرب اور روحانی الجھنوں کا شکار ہوں، وہ سورہ الرحمن سنیں. سورہ الرحمن سننے کا طریقہ: قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں. اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں. سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں. آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں. یاد رکھیے، شفا من جانب اللہ ہے. آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر 7 روز تک دن میں 3 بار سنیں، جبکہ عام تندرست لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں. یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام۔ Who says that there is no cure to a physical disease, worldly complications, and other affliction, misfortune, or evilness? Please remember, the Holy Quran is a complete remedy and source of blessings. Although suffering from any physical illness, spiritual disturbances, or mental, psychological disorder, should listen Surah Al-Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit, without translation. How to listen? Please download recitation by Qari Abdul Basit without translation from www.alrahman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes. Feel yourself in front of Allah Almighty. Then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah 3 times in your heart. Then drink the water with closed eyes in 3 sips. Remember, Shifa, cure is from the Almighty Allah. Shifa min janabe Allah hai. Listen to it 3 times a day, morning, afternoon, evening, for 7 consecutive days, while healthy people should listen only once a day. This research has been attributed to Hazrat Makhdoom Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kakiyan Wali Sarkar, Qalandar Pak Rahmatullah Alayh, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Qalandar Pak Rahmatullah Alayh. From Waris-e Qalandar.